اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ نفاق کیا ہے۔ نفاق یعنی جو نفاق منافق جو ہے اس کے دل میں نفاق ہوتا ہے، تو یہ ہے۔ آج اس پہ انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اصل میں نفاق کا متضاد جو ہے وہ اسلام ہے، ایمان ہے۔ ایمان یعنی ہر چیز اپنے تضاد سے پہچانی جاتی ہے۔ جیسے روشنی ہے تو اس کا متضاد جو ہے کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ تو ٹھنڈا ہے، اس کا متضاد جو ہے وہ گرم ہے۔ تو ہر چیز پہچانی جاتی ہے اپنے متضاد سے۔ ایمان اور نفاق یہ دو چیزیں ہیں، یہ ایک دونوں دوسرے کے وہ ہیں۔ اگر میں اس کا وہ تجزیہ کروں یعنی قرآنی حساب سے، تو وہ ہے اخلاص، مخلص۔ ایک انسان کا مخلص ہونا یا غیر مخلص ہونا، یہ دو چیزیں ہیں۔ یعنی اخلاص سے آپ ایک چیز چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ مخلص یعنی یہ آپ ظاہری بھی معنوں میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایک مہمان آتا ہے تو اس کی آؤ بھگت میں یا مہمانداری میں آپ مخلص ہوتے ہیں، تو آپ اس کو یعنی مثال کے طور پہ آپ دکان میں جلدی سے ایک لڑکے کو بھجوا دیتے ہیں کہ بھئی چائے لیو، چپکے سے کہتے ہیں اپنے لڑکے کو چائے لیو، بسکٹ بھی ساتھ لے آؤ کچھ۔ تو اچھا، یہ ایک رویہ ہے مہمان کے ساتھ۔ اب یہ ایک مخلصانہ رویہ ہے۔ پھر وہ ایک مہمان آتا ہے، آپ تھوڑا سا اسے بوجھ سمجھتے ہیں، مثال کے طور پہ بوجھ سمجھتے ہیں، تو لیکن پھر بھی ظاہرداری کے لیے آپ اس کو جپی بھی ڈال دیتے ہیں، یہ وہ ہاتھ ملا لیتے ہیں، یہ وہ نا طبیعت پوچھتے ہیں، یہ تو بہرحال ایک بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر ایک رکھ رکھاؤ کا معاملہ تو ہوگا، لیکن اخلاص کا معاملہ نہیں ہوگا۔ پھر وقت گزرے گا، باتیں شروع سے آپ چائے کا نہیں پوچھیں گے، جب آدھا وقت گزر جائے گا پھر آپ کہیں گے یار چائے تو نہیں پیو گے نا، یا کوئی اور جملہ، بھائی ابھی بیٹھو، وہ کہے گا میں چلتا ہوں، آپ کہے بیٹھو یار بات کرتے ہیں، یہ وہ۔ لیکن آپ اوپرالو اسے کہتے ہیں نا، اوپرالو طور پہ آپ اس کی آؤ بھگت کر رہے ہیں، کھانے کی بھی پیش کر کے وہاں چلے جائیں گے، آج نمکین گوشت کھا لیں گے، یہ سارا اوپرالو ہے۔ تو بہرحال اس سے آپ وہ کریں یعنی مخلص اور غیر مخلص، یا قلبی طور پہ، دلی طور پہ، یا اوپری طور پہ، اوپرالو۔ تو ہمارا جو یعنی انسان، دیکھیں یہ بات ذرا اہم ہے، اس بات کو آپ سمجھیں کہ ہم سب اس دنیا میں ایک خاص مقصد عظیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی اور جسم دیا ہے۔ ایک مقصد عظیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی بھی دی ہے، یہ جسم بھی دیا ہے، یہ ساری، اور کچھ عرصہ پہلے ہم نہیں تھے اور کچھ عرصے بعد ہم نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، یہ وہ حقائق ہیں جو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ کوئی بھی یعنی ہمارے پردادا تو کوئی بھی نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے، پردادا نہیں ہے کسی کے، دادا بھی نہیں ہے، مثال کے طور پہ بہت سے لوگ ہوں گے ان کے والد بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ یعنی آپ انسان آ رہا ہے جا رہا ہے، لیکن یہ آنا جانا جو ہے نا، یہ اس کا ایک مقصد کے لیے۔ ہم تو اس کو بے مقصد سمجھتے ہیں، یا ظاہر زندگی کو اہمیت دے دیتے ہیں، اور ظاہر کے لیے پھر ہم خود بھی ظاہر کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اور بچوں کی ظاہری فائدہ چاہتے ہیں، اپنے بچوں کا ظاہری فائدہ چاہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی انسان کو اپنے سے مخلص ہونا چاہیے،
ہر انسان جو ہے اپنے آپ سے مخلص ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم